السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں افسانہ مجسمہ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ افسانہ مجسمہ کے افسانہ نگار غلام عباس ہے اور یہ افسانہ غلام عباس کے افسانوی مجموعے اردو افسانہ اور افسانہ نگار سے لیا گیا ہے۔ غلام عباس غالباً وہ واحد افسانہ نگار ہے جس کا فن انسانی زندگی کے رنگا رنگ مسائل کا احاطہ کرتا ہے، زندگی کو محرم راز بناتا ہے، اس سے سرگوشیاں کرتا ہے اور سرگوشیاں سنتا ہے۔ غلام عباس کے بارے میں مختلف ناقدین نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ بقول شوکت صدیقی، غلام عباس کے ساتھ اردو افسانے کا ایک دور ختم ہو گیا، وہ دور جو پریم چند سے شروع ہوا اور غلام عباس پر ختم پذیر ہوا۔ وہ اس بزم کے آخری چراغ تھے۔ بقول اختر حسین رائے پوری، غلام عباس کا شمار بجا طور پر افسانہ نگاروں کے صف اول میں ہوتا ہے اور ان کی حیثیت مسلم ہے۔ ان کے فن میں معاشرے کی جیتی جاگتی تصویر نظر آتی ہے جس کی مثال عہد حاضر کے اردو ادب میں کم ملے گی۔ غلام عباس کے افسانوی مجموعے یہ ہیں: آنندی، جاڑے کی چاندنی، کنرس، رنگنے والے۔ ناول میں گوندنی والا تکیا، جزیرہ سخنورہ، دھنک۔ بچوں کا ادب الحمرا کے افسانے، چاند تارا نظمیں، ننھی کی گڑیا۔ تراجم میں بیچارہ سپاہی، چار چھوٹے ناٹک، صدر ایوب کی کتاب فرینڈ ناٹ ماسٹرز کا ترجمہ، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے نام سے موجود ہے۔ افسانہ مجسمہ جو کہ غلام عباس کا لکھا ہوا ہے اور اردو افسانہ اور افسانہ نگار سے ماخوذ ہے۔ اس افسانے میں غلام عباس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بادشاہ اپنی حسین و جمیل ملکہ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر ملکہ بادشاہ کی محبت کا جواب محبت سے دینے کے بجائے اس کا حد درجہ احترام کرتی تھی اور اس کی ہر بات کا ماننا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ ملکہ اس کی رفیق و دمساز ہو اور ویسا ہی رویہ اختیار کرے جو محبت بھرا ہو، لیکن ملکہ اس کی برعکس تھی۔ بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی کہ وہ اپنی توجہ اس کی طرف مبذول کر لیتا۔ ملکہ نے بادشاہ کو دوسری شادی کا مشورہ بھی دیا۔ بادشاہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ بادشاہ اب اداس رہنے لگا اور عمائدین سلطنت بھی بادشاہ کی وجہ سے پریشان تھے۔ بادشاہ کا دل لبانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے، لیکن بادشاہ لطف اندوز ہونے کے بجائے مزید افسردہ ہو جاتے۔ بادشاہ کو نادر و نایاب چیزیں جمع کرنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک دن ایک بوڑھے سنگ تراش نے دربار میں سنگ مرمر سے تراشا ہوا مجسمہ پیش کیا۔ یہ مجسمہ فن کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی عاشق مزاج فنکار نے اپنی ساحرانہ صناعی سے پتھر کے بے جان مجسمے میں حسن و عشق کی کیفیات بھر دی ہو۔ بادشاہ کو مجسمہ اس قدر پسند آیا کہ اپنی خوابگاہ میں رکھوا دیا۔ بادشاہ اس مجسمے میں مگن رہنے لگا اور مجسمے پر اپنی محبت نچاور کرنے لگا۔ ملکہ جب یہ سب دیکھتی تو پتھر کے اس بے جان مجسمے سے حسد کرنے لگی۔ وہ بادشاہ کی توجہ اپنی طرف کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ ملکہ نے ایک دن مجسمے کے گال پر سیاہی کا نشان لگا دیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور محل کے غلاموں سے پوچھا اور 2 غلاموں کو کوڑے بھی لگوائے۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن جب بادشاہ اٹھا تو مجسمے کی دونوں آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، لیکن بادشاہ غصے کے بجائے کھلکھلا کر ہنس پڑا، کیونکہ بادشاہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ پھر مجسمے کے کان، ناک خراب کر دیے گئے اور سینے پر ضربیں لگی ہوئی تھی۔ ایک دن ملکہ نے مجسمے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ملکہ بادشاہ کے قدموں میں تھی۔ معاشرتی زندگی میں ازدواجی تعلقات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ تعلقات پیار و محبت کے جذبے کے تحت استوار ہوتے ہیں، لیکن اس میں باہمی اختلافات بھی ہوتے ہیں۔
مگر اس سے محبت اور پیار کے رشتے پر ضرب نہیں پڑتی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر صرف ادب و احترام ملحوظ رکھا جائے تو تصنع کا عنصر غالب آ جاتا ہے اور طرفین میں قربت ہونے کے بجائے فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ غلام عباس نے اسی نقطے پر پورا افسانہ لکھا ہے اور عورت کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر واقعات کو نہایت خوبی کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات میں بے تکلفی ہونی چاہیے، تصنع و تکلف نہیں۔ شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی رفیق و دمساز ہو، اس کے بالمقابل عورت شوہر سے بے پناہ محبت رکھتی ہے مگر ادب و احترام کے پیش نظر اس کا اظہار نہیں کرتی۔ وہ دوسری شادی کا مشورہ تو دے سکتی ہے مگر اپنے شوہر کی کسی اور طرف توجہ ہو یہ برداشت نہیں کر سکتی، خواہ وہ پتھر کا مجسمہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے موقع پر اس کا جذبہ حسد بن کر سامنے آتا ہے اور وہ ہر اس چیز کو برباد کرنا چاہتی ہے، ہر اس چیز کو برباد کرنے کے در پہ ہو جاتی ہے جس سے اس کے شوہر کی توجہ ہوتی ہے۔